MashaAllah. Inshallah, let's learn about Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam from the blessed words of the Sayyid, MashaAllah. sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah alladhi la mani'a li hukmihi ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى آله وأصحابه المعارضين لأعدائه المؤدبين لآدابه. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم نذر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. وہ کیا جود و کرم ہے شہبتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. تمام حمد و ثنا تمام تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کی ذات ببرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششیہات. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سرورہ، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس مبارک محفل میلاد میں شرکت کرنے کی سعادت عطا فرمائی، جو کہ غلام مصطفیٰ بھائی اور ان کی فیملی کی طرف سے ارینج کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کا اہتمام کرنا قبول فرمائے، ہمارا اس محفل پاک میں شرکت کرنا قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. الحمدللہ کافی دیر سے ہم نبی پاک علیہ السلام کے ثنا خوانی بصورت نظم اور نعت سن رہے ہیں. انشاءاللہ کچھ ٹائم کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی ثنا خوانی بصورت نثر انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں سے جو باتیں قابل عمل ہوں اللہ عز و جل اس سب پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کا زمانہ جو بھی ہو، چاہے وہ ربیع الاول شریف ہو یا ربیع الثانی ہو، میلاد سارا سال ہی ہوتا ہے. حضور علیہ السلام کا ذکر کبھی بھی پرانا نہیں ہوا، حضور کا ذکر ہمیشہ نیا ہی ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کو کے ذکر کو یا آپ کے میلاد کو کسی موسم کی ضرورت نہیں. یعنی نبی پاک علیہ السلام کا میلاد کا مہینہ چاہے گرمی میں آئے چاہے سردی میں آئے، بہار ہی بہار ہے. یہ نغمہ کسی فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. حضور علیہ السلام کی میلاد ہم جس موسم میں بھی منائیں الحمدللہ عشاقان رسول میلاد مناتے ہیں. اور ایک نقطہ علماء بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں جب میلاد کا مہینہ آتا ہے، بہار مسلمانوں کے دلوں میں بہار آ جاتی ہے، چہروں میں مسکراہٹ آ جاتی ہے،
ہر سنی خوش ہوتا ہے. ایک موسم بہار درختوں کا بھی ہوتا ہے. جب درختوں کا موسم بہار آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سارے درخت سرسبز ہو جاتے ہیں، سارے درخت شاداب ہو جاتے ہیں. اور درختوں کی رنگینیوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خوش ہیں، کچھ چینجنگ آئی ہے، ان کو خوش کرنے والی کوئی چیز آئی ہے اور وہ اپنی بہار منا رہے ہوتے ہیں. لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بہار کے موسم میں بھی سارے درخت بہار آشنا ہے، لیکن کہیں آپ کو کوئی ایسا درخت بھی ملے گا کہ جو بہار کے باوجود سوکھا ہوا ہے، بہار کے باوجود سرسبز نہیں ہے، بہار کے باوجود تازہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ سارے درخت بہار منا رہے ہیں. درخت جو پھول والے ہیں ان کے اندر پھول ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں، کلیوں والے درختوں کی کلیاں کھلکھلا رہی ہیں، پرندے وہاں پر خوش ہو رہے ہیں. لیکن بعض درخت پھر بھی جو ہے وہ سوکھے ہوئے ہیں. اگر آپ حقیقت کا پتہ کرنا چاہیں اور قریب جا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بیچارہ درخت بہار کیسے مناتا. اس کی تو جڑ ہی کٹی ہوئی ہے، اس کی تو جڑ ہی کٹی ہوئی ہے. یہ جو نیچے روٹ ہوتی ہے نا، جس سے اس کو سینہ زمین سے فیض ملتا ہے، اس کی جڑ سلامت نہیں ہے. یعنی وہی درخت بہار منائے گا کہ جس کا سلسلہ فیض زمین سے ملا ہوا ہو، جس کا سلسلہ فیض زمین سے منقطع ہو گیا، ٹوٹ گیا، اس کی جڑ ختم ہو گئی، اس کو نیچے سے فیض نہیں ملے گا، اس کو نیچے سے وہ برکتیں نہیں ملے گی زمین کی، تو وہ سوکھ جائے گا. جس کی جڑ سلامت نہ ہو وہ سوکھ جائے گا. تو میرے بھائیوں، ہم کسی سے جھگڑا نہیں کرتے، لیکن جب حقیقت بتانی ہو تو حقیقت کا پتہ ضرور بتاتے ہیں. جیسے کٹی جڑ والا درخت بہار کے موسم میں ہمیں سرسبز نہیں نظر آتا، ایسے ہی کوئی حضور کا منکر ربیع النور شریف میں خوش نظر نہیں آئے گا. یعنی اگر موسم بہار ربیع الاول کی اگر لذت محسوس کرنی ہو تو پھر عشق کی نظروں سے اور اہل سنت کے اندر رہ کر وہ والا مزہ لینا ہوگا. اور ہم سب کو اللہ عز و جل نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے، اور آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ الحمدللہ ہماری جڑ بھی سلامت ہے اور مدینے سے فیض بھی پہنچ رہا ہے. ہمارا سلسلہ فیض منقطع نہیں ہوا. ہم نبی پاک علیہ السلام کا میلاد منانے والے ہیں، اور حضور دیکھیں حضور کی خاطر تو کائنات بنی ہے. ہم نے اپنے بچپن سے دیکھا، ہمارے جو بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے بچپن سے دیکھا کہ یہ زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ ہر چیز نیچے کی طرف جا رہی ہے، ہر چیز فنا کی طرف جا رہی ہے، ہر چیز زوال کی طرف جا رہی ہے. رشتوں کو دیکھ لیں، اچھی اقدار کو دیکھ لیں، اچھی عادات کو دیکھ لیں، اخلاق کو دیکھ لیں، ہر چیز نیچے کو جا رہی ہے. لیکن حضور کا ذکر دن بدن کیوں اونچا ہوتا جا رہا ہے؟ کیونکہ رب کا وعدہ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محبوب، ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کیا ہے، کوئی آپ کا ذکر ختم نہیں کر سکتا. حضور علیہ السلام 1400 سال پہلے جسمانی زندگی کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کہ کل ہی گزر کر گیا. یعنی جس طرح کا اگر ہم پوری دنیا میں آپ دیکھیں میلاد کے خلاف کتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے. جو ہی میلاد کا موسم آنا شروع ہوتا ہے سوالات شروع ہو جاتے ہیں، صحابہ نے منایا، اس نے کیا، یہ کام کیا، علماء نے اس کے جواب میں کتابیں بھری ہیں. ہم اس کے جو ہے وہ تہ پر جائیں گے بھی تو وہ نہیں مانیں گے جنہوں نے نہیں ماننا. مطلب یہ ہے کہ جب بھی موسم بہار آتا ہے، جب بھی میلاد آتا ہے، تو اپوزیشن کی طرف سے کتنے سوالات اٹھتے ہیں، لیکن پھر بھی دن بدن میلاد منانے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے. کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتری ہوگی. پہلے کم ہوں گے پھر بڑھتے جائیں گے، جتنے مرضی لوگ کام کرنے والے ہوں، لیکن حضور کا میلاد منانے والوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ مسلمانوں کو، اہل اسلام کو یہ پتہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہی منبع کائنات ہے. حضور علیہ السلام کی ذات نہ ہوتی، رب تعالیٰ فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق لولا کلمہ خلقت آدم. اے محبوب، اگر تمہیں بنانا نہ ہوتا تو آدم اور نوح کی تخلیق نہ ہوتی، کائنات کی تخلیق نہ ہوتی. پتہ ہے کہ حضور کی خاطر ہی سب کچھ بنا ہے. اور حضور علیہ السلام 1400 سال پہلے تشریف لائے، لیکن تازگی ایسی ہے کہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی جو مہک ہے اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. دل کی آنکھوں سے اگر عشق کی آنکھوں سے کوئی دیکھے، عشق کی آنکھوں سے دیکھے، عشق کے سینے سے اور عشق کے دل سے اگر کوئی محسوس کرے، نبی پاک علیہ السلام کا ذکر انشاءاللہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. نبی پاک علیہ السلام سے محبت، اس حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام سے محبت کیسے بڑھا سکتے ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام سے محبت یہ ایمان کی جڑ ہے. اگر محبت نہیں ہے، اگر حضور علیہ السلام سے وہ سلسلہ
یعنی دل کے اندر وہ محبت کا سلسلہ نہیں، وہ محبت کہ جو محبت عمل پر ابھارتی ہے۔ دیکھیں ہماری آنے والی نسل ہمارا سرمایہ ہے۔ ہمارا سرمایہ کیا ہے؟ ہماری آنے والی نسلیں، اگلی اولاد ہمارا سرمایہ ہے۔ یہ جو بینک بیلنس ہے یہ ہمارا سرمایہ نہیں ہے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی محبت اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچانی ہے۔ وہ کیسے پہنچانی ہے؟ ہم حضور علیہ السلام سے دل جان سے محبت کریں گے تو ہم اپنی اولاد کو بھی حضور علیہ السلام کی محبت دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، وگرنہ صورتحال کیسی ہے آپ سب جانتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے۔ درود پاک کی کثرت ایک ایسا وظیفہ ہے جس سے حضور علیہ السلام کی محبت بڑھتی ہے، اور یقین جانیے درود پاک واحد ایک ایسی عبادت ہے، واحد ایک ایسی عبادت ہے، یعنی عبادت ہمارے لیے ہے، لیکن اللہ عز و جل نے ہمیں حکم دیا حضور پر درود پاک پڑھنے کا، اور یہ واحد ایسا کام ہے کہ جس کے اندر رب تعالیٰ خود بھی شریک ہے اور اس کے فرشتے بھی یہ کام کے اندر شریک ہے، اور رب تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے اس غیب بتانے والے پر درود بھیجتے ہیں۔ فرشتے کتنے ہیں؟ لا تعداد، کسی کو نہیں معلوم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ تو یہ ایک واحد ایسا کام ہے درود پاک پڑھنے والا کہ جس کے اندر رب تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ میں بھی اس نبی پر درود بھیجتا ہوں، یعنی رحمت بھیجتا ہوں، اور میرے فرشتے بھی۔ اے ایمان والو تم بھی حضور علیہ السلام پر خوب کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو۔ حضرت زین العابدین فرماتے ہیں، زین العابدین القول بدی کے اندر فرماتے ہیں، جب یہ دور آ گیا ہر کوئی کہتا ہے میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، حق پر ہونے کی علامت کیا ہے؟ امام زین الدین عابد فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا جب ہر شخص دکان کھولے ہوگا اور کہے گا کہ میں سچا ہوں اور میں سچا ہوں، میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ عام بندہ کنفیوز ہوگا، اس کے پاس کون سی ایسی علامت ہوگی جس کی وجہ سے وہ یہ حق پہچانے کہ یار کون سچے ہیں؟ تو فرماتے ہیں علامت میں بتا دیتا ہوں، ڈھونڈنا تم نے ہے۔ فرمایا علامات اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، اہل سنت اور اہل حق کی علامت یہ ہے کہ وہ حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والے ہوں گے۔ تو کثرت درود کی جو نعمت ملی ہے وہ اہل حق کو ملی ہے، اہل سنت کو ملی ہے۔ تو درود پاک پڑھنا ایک ایسا وظیفہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی اتنی ساری احادیث ہم سنتے ہیں، داؤد السلام کے ماحول کے اندر اپنے سنت کی ترغیب کہ جو بھی بیان کرے اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت بیان کرے تاکہ ہم درود پاک کے عادی بن جائیں۔ بہت ساری روایات ہم سنتے رہتے ہیں، 50 مرتبہ جو درود پاک پڑھے گا کیا سعادت ملے گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ 1000 مرتبہ پڑھے تب تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ ہم عادی کیسے بنے؟ ہم عادی نہیں بنتے، اس کا ایک تجربہ، وہ تجربے شدہ بات ہے۔ آپ میں سے ہر ایک ڈرائیونگ کرتے ہیں، ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں، کام کاج پہ جاتے ہیں، تو ہم اپنی گاڑی کے اندر وہ کاؤنٹر جو ہے تسبیح ہے وہ رکھ لیں، اور یقین جانیے اگر ہو سکے تو آپ کا جو جہاں آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں اس کے پاس رکھ لیں۔ جب بھی آپ وہ تسبیح دیکھیں گے آپ کو وہ تسبیح یاد دلائے گی، آپ پڑھتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے، اور مطلب 1 گھنٹہ اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ 1000 مرتبہ درود پاک آسانی سے آپ پڑھ لیں گے، یعنی آپ کی عادت بن جائے گی۔ جب بھی گاڑی میں بیٹھیں گے تو اسی وقت درود پاک یاد آ جائے گا کہ میں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ تو درود پاک ڈرائیونگ کے دوران ہم پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی عادت بنانے کے لیے ایک تجربے کی بات ہے کہ کاؤنٹر رکھ لیں، کاؤنٹر ہمارے پاس ہوگا، وہ ہمیں یاد دلاتا رہے گا۔ ادروائز ہم سنتے رہتے ہیں لیکن پھر بھول جاتے ہیں، سستی ہو جاتی ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ جب ہم ڈرائیونگ کر رہے ہوں، کام پر جا رہے ہوں، کام سے واپس آ رہے ہوں، تو بجائے فضول گفتگو کرنے کے، بجائے کوئی ادھر ادھر کی بات کرنے کے، درود پاک پڑھتے رہیں۔ جس رستے سے گزریں گے وہ رستہ بھی گواہ ہو جائے گا، جس جگہ درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ در و دیوار گواہ ہو جاتے ہیں۔ تو درود پاک پڑھنا یہ حضور علیہ السلام سے محبت کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، اور حضور علیہ السلام سے محبت کیوں نہ کی جائے؟ انسان جب بھی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ہم دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ عز و جل نے دل کے اندر ہمارے اندر ایک دل پیدا کیا ہے، جب دل ہے تو محبت بھی ہوگی۔ اب محبت کی وجوہات ہوتی ہیں، انسان جب بھی کسی سے محبت کرتا ہے کہ چند وجوہات کی وجہ سے محبت کرتا ہے، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یار میں اس سے محبت کرتا ہوں کیونکہ یہ سونا بہت ہے، اس کو رب تعالیٰ نے حسن گڑھا دیا۔ یہ حسن ایک ایسا وجہ ہے ایسی کہ جو محبت کا سبب بنتی ہے۔ بعض وقت انسان کسی سے محبت اس وجہ سے کرتا ہے کہ یار وہ بھی مجھ سے محبت کرے، یعنی یہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں بھی اس سے محبت کروں۔
بعض اوقات محبت انسان کسی سے اس وجہ سے کرتا ہے کہ یار کل کو اس نے میرے کام آنا ہے. ہم بعض اوقات دنیاوی معاملات میں ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم رکھتے ہیں کہ جو کل ہمارے کام آ سکیں, ہمیں فائدہ پہنچا سکیں. بعض اوقات انسان محبت اس وجہ سے بھی کرتا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. بعض اوقات محبت اس وجہ سے کرتا ہے کہ یار اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا عہدہ دیا ہے, اس کے پاس سٹیٹس ہے, اللہ عز و جل نے اس کو بہت کمالات عطا فرمائے ہیں. ہم محبت کی جو بھی وجہ نکالیں, نبی پاک علیہ السلام سب سے زیادہ اس بات کی مستحق ہیں کہ حضور سے محبت کی جائے. کسی بھی نظریے سے دیکھیں, حسن کے اعتبار سے دیکھ لیں تو سب سے حسین اللہ عز و جل نے کس کو بنایا ہے؟ حضور علیہ السلام سب سے حسین بنایا ہے. اور اگر ہم اس وجہ سے دیکھیں یار میں محبت کسی سے اس وجہ سے کروں کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں بھی کروں. نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں کہ حضور علیہ السلام معراج پر گئے تو اپنی امت کو یاد کیا. جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو حضور علیہ السلام سجدے میں تھے اور زبان سے الفاظ جاری تھے, ربی حب لی امتی, یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. جب حضور کو قبر میں اتارا جا رہا تھا, ایک صحابی نے دیکھا حضور کے لبھائے مبارک جنبش کر رہے ہیں, قریب کان لگا کر دیکھا تو حضور فرما رہے تھے ربی حب لی امتی, یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے, میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. حضور علیہ السلام غاروں میں روئے ہیں تو ہمارے لیے, نبی پاک علیہ السلام معراج پر گئے تو ہمیں یاد کیا. تو اس وجہ سے اگر محبت کریں کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو حضور کی امت سے اتنی محبت, نبی پاک علیہ السلام کی امت سے اتنی محبت کے واقعات, اس وجہ سے اگر محبت کی جائے تو سب سے زیادہ کون محبت کے مستحق ہے؟ نبی پاک علیہ السلام. اگر محبت اس وجہ سے کی جائے کہ رب تعالیٰ نے اس کو بڑا عہدہ دیا ہے تو سب سے زیادہ اللہ عز و جل نے حضور علیہ السلام کو مقام عطا فرمایا ہے کہ حضور کے مقام کو ہم جان نہیں سکتے. ابو الحسن رفاعی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں روحانی طور پر پرواز کرنا شروع کر گیا, اور دیکھیں روح پرواز کرتی ہے. انسان جب خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو وہ جسم نہیں ہوتا, روح ہوتی ہے, اور اس کی روح کہاں سے کہیں پہنچ جاتی ہے خواب کے اندر. اسی طرح اولیاء کرام کے جو مراقبے تھے وہ مراقبے میں روحانی طور پر پرواز کرتے تھے, اور روحانی پرواز اتنی اونچی ہوتی تھی. حضرت ابو حسن رفاعی کہتے ہیں کہ میں پرواز کر گیا تھا حتیٰ کہ میں 7 لاکھ روحانیت کے عرش عبور کر گیا. روحانیت کے کتنے عرش؟ 7 لاکھ روحانیت کے عرش عبور کر گیا. روحانی طور پر آنکھیں بند ہیں, پرواز کرتا جا رہا. عرش ایک تو رب تعالیٰ کا عرش ہے, اس کے علاوہ روحانی عرش بہت زیادہ ہے. جہاں تک اولیاء کرام انبیاء کرام کی اور اولیاء کرام کی جہاں تک جو ہے وہ پہنچ ہوتی ہے, کہتے ہیں میں 7 لاکھ عرش روحانیت کے عبور کر گیا. پھر مجھے غیب سے آواز آئی کہ بھئی اے ابو الحسن رفاعی 7 لاکھ عرش عبور کر گئے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ مجھے روحانی طور پر آواز آئی, کہاں جا رہے ہو, کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اے مالک, معراج کی رات جس عرش کے سینے پر تیرے محبوب کے قدم لگے تھے اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں. ادھر سے آواز آئی اے ابو الحسن رفاعی لا وصول لک, اے ابو الحسن رفاعی پلٹ جا, تو کروڑوں سال بھی سفر کرتا رہے, جس عرش کی چھاتی پر میرے محمد کے قدم لگے ہیں وہاں تو کیا تیرا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا. اتنا رب تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو مرتبہ عطا فرمایا ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا ہے. رب تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ حضور جیسا ہم انسان ہیں, ہم دوسرے کو قیاس کرتے ہیں اپنے اوپر. انسان ایک دوسرے کو اپنے پہ قیاس کرتا ہے. اسی وجہ سے بدبخت لوگ ایسے بھی ہسٹری میں آئے جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو اپنے جیسا سمجھا کہ حضور کھاتے ہیں تو ہمارے جیسے ہیں, حضور پیتے ہیں تو ہمارے جیسے ہیں, حضور علیہ السلام نے شادی کی تو وہ ہمارے جیسے ہیں. نبی پاک علیہ السلام اگر اپنے آپ کو ہم جیسا کہیں رب کے فرمان کے مطابق تو اس کی وجہ کوئی اور ہے تاکہ یہ شرک میں مبتلا نہ ہو جائے. میرے معجزات دیکھ کر کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ حضور علیہ السلام بھی نعوذ باللہ رب کے بیٹے ہیں, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے کہا. نبی پاک علیہ السلام کو رب نے اتنے مقامات عطا فرمائے. امام مصری قصیدہ بردہ شریف میں ایک شعر لکھتے ہیں, قصیدہ بردہ شریف میں ایک شعر لکھتے ہیں امام مصری, فرماتے دع ما دعته النصارى في مدح, دع ما دعته النصارى في نبيهم. فرمایا کہ اے لوگو, نبی پاک علیہ السلام کی تعریف میں وہ نہیں کہنا جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا, یعنی الوہیت تک ملا دیا.
فرمایا حضور علیہ السلام کی محبت میں، حضور علیہ السلام کی تعریف میں یہاں تک نہیں جانا جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ بیٹھے. فرمایا اس کے علاوہ جو تم کہنا چاہتے ہو حضور کی تعریف میں کہہ ڈالو، جو تم کہو گے حضور پھر بھی اس سے بڑھ کر ہی ہو، یعنی حضور کی تم پھر بھی کما حقہ تعریف نہیں کر سکو گے. اتنا رب تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو مرتبہ عطا فرمایا کہ حضور جیسا حضرت عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی مثل اس کائنات میں ممکن ہی نہیں، یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی مثل ہو، یہ امکان کے اندر آتی ہی نہیں ہے. رب تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اتنا مرتبہ عطا فرمایا تو فرمایا کہ جس عرش کی چھاتی پر حضور تشریف فرما ہوئے اور حضور کے قدم لگے وہاں پر تیرا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا. 7 لاکھ عرش عبور کرنے کے باوجود یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہے کہ وہاں تک تیرا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا، یعنی گمان 7 لاکھ عرش عبور کرنے کے بعد گمان بھی نہیں پہنچ سکتا. دیکھیں حضور علیہ السلام کا رتبہ رب تعالیٰ نے کتنا عطا فرمایا. حضور علیہ السلام کے مرتبے کے حوالے سے حضور خود فرماتے ہیں ان احادیث میں سے جن میں حضور علیہ السلام نے لفظ آنا استعمال کیا. آنا کا مطلب ہے میں. 100 ایسی احادیث ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے لفظ آنا کے ساتھ اپنی شان خود بیان فرمائی. نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تو صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے تھے اور انبیاء کرام کی شان بیان کر رہے تھے. ایک نے کہا کہ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے جو ہے وہ اتنا مرتبہ عطا فرمایا. ایک نے کہا دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے خلیل اللہ بنایا. ایک نے کہا دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے کتنا مرتبہ عطا فرمایا. حضور تشریف لائے، حضور نے فرمایا کہ میں نے تمہارا انبیاء کے بارے میں کلام کرنا سنا ہے تو تمہارا تعجب بھی سنا ہے. جو تم نے کہا ویسے ہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو کہا تم نے حق کہا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو کہا تم نے حق کہا، تمام انبیاء کے بارے میں تم نے جو کہا حق کہا. لیکن سن لو انا حبیب اللہ، مجھے رب تعالیٰ نے اپنا حبیب بنا کر بھیجا ہے. ولا فخر، مجھے فخر نہیں، یعنی میں فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا. اور فرمایا کہ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ ولا فخر، کل روز قیامت لواء الحمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور میرے اس جھنڈے کے نیچے نیچے سارے انبیاء میرے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے، لیکن مجھے فخر نہیں ہے. انا سید ولد آدم ولا فخر، میں ساری آدم کی اولاد کا سردار ہوں لیکن مجھے اس بات میں کوئی فخر نہیں ہے. اس حدیث کے تحت مشکات کی شرح المرقات میں ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ دیکھیں بات تو فخر والی ہے نا. حضور علیہ السلام کے جھنڈے کے سائے کے نیچے اتنے بڑے بڑے انبیاء کرام ہوں، بات تو فخر والی ہے. لیکن حضور فرمایا کہ مجھے فخر نہیں ہے. وجہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ حضور یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بات میرے لیے فخر والے نہیں ہے بلکہ یہ بات ان نبیوں کے لیے فخر والی ہے کہ ان کو میرے جھنڈے کا سایہ مل گیا ہے. ورنہ حضور کے لیے بات فخر والے نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی شان دکھانے کے لیے ہی تو رب تعالیٰ نے کل روز قیامت کا میدان لگایا ہے. وہ حدیث شفاعت ہم سنتے رہتے ہیں نا کہ جب کل روز قیامت کا دن آئے گا سارے مخلوق سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی. مشکات شریف، بخاری شریف اور مسلم شریف اور دیگر حدیث کے اندر جو شفاعت کی حدیث ہے، ساری کائنات ساری مخلوق حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی. جب آدھا دن گزر جائے گا، 50,000 سال میں سے 25,000 سال کا دن ایسے ہی گزر جائے گا اور حساب و کتاب بھی شروع نہیں ہوگا. ہر شخص اپنے پسینے میں شرابور، ہر شخص پسینے میں جس کو اللہ بچائے، جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو وہ بچے ہوں گے. باقی پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، اس طرح چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور وہ کہیں گے ان کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس چلے جاؤ. آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تم ادھر ادھر کیوں جا رہے ہو؟ جاؤ، وہ آخری نبی ہے، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، انہیں کے پاس جاؤ. جب حضور کے پاس آئیں گے تو حضور یہ نہیں کہیں گے میرے علاوہ کسی اور کے پاس جا، فرمائیں گے آنا لہا، میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا، میں تو ہوں شفاعت کے لیے، میں شفاعت کر رہا. حدیث میں آیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام 4 مرتبہ سجدہ فرمائیں گے. کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ حضور سجدہ فرمائیں گے، 4 مرتبہ سجدہ کریں گے اور ہر مرتبہ رب تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک یا محمد سل تعطا واشفع تشفع، اے حبیب ذرا سر اٹھائیے، سوال کیجئے پورا کیا جائے گا، شفاعت کریں قبول کی جائے گی. 4 دفعہ. سب سے پہلے حضور فرمائیں گے اللہ میری امت کا مسئلہ میرے حوالے کر دے، میری امت میری امت. رب تعالیٰ فرمائے گا اے محبوب جا تیری آدھی امت کو بخش دیا. حضور پھر سجدے میں چلے جائیں گے.
سجدہ کریں گے، اللہ کی وہ حمد بیان کریں گے جو نہ پہلے کبھی کسی نے کی، نہ کوئی کر سکا، نہ کوئی کر سکے گا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اے محبوب سر اٹھا، سوال کر پورا کیا جائے گا، شفاعت کر قبول کی جائے گی۔ حضور پھر کہیں گے اللہم امتی اللہم امتی۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اے محبوب جس تیرے امتی کے سینے میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی۔ حضور پھر سجدے میں چلے جائیں گے، چوتھی مرتبہ رب تعالیٰ فرمائے گا اے محبوب تیرے جس امتی کے دل میں رائے کے دانے سے بھی کم، اس سے بھی کم ایمان ہے میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی۔ حضور پھر جب چوتھی مرتبہ سجدہ کریں گے رب تعالیٰ فرمائے گا اے حبیب اب کیا ہے؟ تو حضور فرمائے گا یا اللہ میری امت کا مسئلہ میرے حوالے کر دے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا آپ کو دو اختیار ہے، یا تو آپ کی آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں، یا آپ کو حق شفاعت دے دیا۔ تو حضور حق شفاعت والا معاملہ لیں گے، آدھی امت والا سودا نہیں کریں گے، کیونکہ بقیہ آدھی امت کا کیا ہوگا؟ حضور فرمائیں گے اللہ حق شفاعت مجھے دے دے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اے محبوب حق شفاعت دیا جس کی آپ چاہیں مغفرت فرما دے، جس کی چاہیں آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ وہ ریزن ہے اگر ہم اس وجہ سے کسی سے محبت کریں کہ کل کسی نے میرے کام آنا ہے تو سب سے بڑا کام ہمیں حضور سے پڑھنے والا ہے، سب سے بڑا کام کل بروز قیامت۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ہر نفس کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نفس کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی چادر وہ آ جائیں گے جس سے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ ہمیں سب سے بڑا کام حضور سے پڑھنے والا ہے شفاعت کا۔ آج اگر حضور کی سنت پر عمل نہ کیا، آج اگر ہم نے صرف زبان سے دعوے کیے، کل کو حضور نے کہہ دیا کہ تو نے تو میری سنت پر عمل نہیں کیا، تو صرف زبان سے دعویٰ کرتا تھا میں تیری شفاعت نہیں کروں گا، بتائیں کیا چارہ رہ جائے گا اس شخص کے پاس، کیا چارہ رہ جائے گا اس شخص کے پاس کہ جس کو حضور نے یہ کہہ دیا کہ تو نے میری سنت سے منہ موڑا، آج میں تیری شفاعت نہیں کروں گا۔ سب سے بڑا کام ہمیں حضور سے پڑھنے والا ہے، تو ہم حضور سے محبت کریں، اپنی نسلوں کے سینوں میں حضور کی محبت ڈالیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، رب تعالیٰ نے حضور کے دامن کو اتنی وسعت دی ہے کہ جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ کل بروز قیامت جس کا جرم کھلا حضور نے چھپا دیا۔ حضور سے عرض کیا حضور آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ کہا مجھے کوثر کے پاس۔ کہا حضور اگر وہاں نہ آپ کو پایا، کہا تو پھر مجھے میزان کے پاس ڈھونڈو، میں وہاں اپنے امتیوں کے اعمال ناموں کو جو ہے وہ ان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری کرواتا رہوں گا۔ حضور اگر وہاں نہ ملے، فرمایا مجھے پھر پل صراط کے وقت ملنا، وہاں پر چلے جانا، میں رب تعالیٰ سے رب سلم کی دعا کر کر کے اپنے امتیوں کو پل صراط سے کراس کرواتا رہوں۔ دیکھیں حضور علیہ السلام اپنی امت کا درد، کل بروز قیامت امت کی شفاعت۔ تو اس وجہ سے بھی اگر محبت کی جائے کہ حضور سے کام پڑھنا ہے تو حضور علیہ السلام شفاعت کریں گے۔ ایک اور کام علماء فرماتے ہیں نزع کا وقت سب سے مشکل وقت ہے، نزع کا وقت سب سے مشکل وقت ہے۔ اگر نزع کے وقت ایمان سلامت رہ گیا تو بیڑا پار۔ جب انسان مرنے کے وقت آتا ہے اس وقت شیطان بعض اوقات اس کے والدین کی صورت میں آ کر کہتا ہے کہ دیکھو یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، ہم تمہارے سے پہلے چلے گئے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ شیطان انسان کے ایمان کو سلب کروانے کی کوشش میں ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ ایمان کھو کر دنیا سے جائے، اور جو ایمان کھو کر دنیا سے گیا جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو دنیا میں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہے تو ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جائے۔ تو نزع کا وقت سب سے مشکل وقت ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے، ایمان ہمارا سلامت رکھے۔ اور حضور نے فرمایا کہ حدیث پاک مشکاۃ شریف کی حدیث پاک میں فرمایا انسان ساری زندگی جو ہے وہ گناہ والا عمل کرتا رہتا ہے، جہنم والے اعمال کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالش کا جو ہے وہ ایک فاصلہ رہ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں اور اس کی تقدیر میں لکھا ہے وہ غالب آتا ہے۔ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جنتی ہے، اور آخری ایک بالش کے وقت رب تعالیٰ اس سے کوئی ایسا کام لے لیتا ہے، ایسا نیکی والا کام لے لیتا ہے کہ وہ نیکی کرتا ہے، مر جاتا ہے اور سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا اس کا اپوزٹ، انسان ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہتا ہے لیکن اس کی تقدیر میں لکھا ہے کہ جانا اس نے جہنم میں ہے، جانا اس نے جہنم میں ہے۔
ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہے، اپنی ایمان کی فکر کرتے رہنا چاہیے ہر وقت. ساری زندگی وہ نیکی کرتا ہے، نیکیوں کے اعمال، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت رہ جاتی ہے. پھر جو رب تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے وہ غالب آتا ہے، اور وہ کوئی ایسا گناہ کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ گناہ کرتے کرتے مر جاتا ہے اور سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے. کوئی گارنٹی نہیں. ہمارے سینوں میں کیا ہے، ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ طول العمل. طول العمل ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو توبہ کرنے سے ڈیلے کرواتی ہے. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، بنی اسرائیل کا شخص تھا، اس وقت کے نبی ان کو وحی ہوئی کہ اس کی عمر 1000 سال ہوگی. 1000 سال اس کی عمر ہوگی. اس کو بتا دیا اللہ کے نبی کہ تیری عمر 1000 سال ہوگی. اس نے کہا 1000 سال بہت بڑا عرصہ ہے، میں 9 سال گناہ کرتا ہوں اور آخری جو 100 سال ہے وہ رب کی عبادت کروں گا. 9 سال گناہ کرتا رہا، آخری 100 سال رہ گئے. اس نے کہا کہ آخری 100 سال بہت بڑا عرصہ ہے، میں اس طرح کرتا ہوں 90 سال گناہ کرتا ہوں، آخری 10 سال میں بس میں ہوں گا اور تسبیح ہوگی اور مسجد ہوگی. 90 سال گناہ کرتا رہا، آخری 10 سال رہ گئے. پھر اس نے کہا 10 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے، میں 9 سال گناہ کرتا ہوں اور 1 سال بس رب تعالیٰ کی عبادت کروں گا، آخری میرا سال ہوگا. 9 سال گناہ میں گزار دیے، آخری 1 سال رہ گیا. پھر اس کے 11 مہینے گناہ میں گزار دیے، 1 مہینہ رہ گیا، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا وہ مر گیا اور اس کو توبہ کی توفیق نہ ملی. اس کو کہتے ہیں طول العمل، لمبی لمبی امیدیں. ایک حدیث پاک مشکات کی حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو پریکٹیکل کر کے بتایا. حضور نے فرمایا، حضور نے 3 چھڑیاں یعنی 3 سٹکس زمین پہ گاڑی، ایک یہاں اور ایک وہاں اور ایک اس کے بعد. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو پہلی چھڑی ہے یہ انسان ہے. کہ کون ہے؟ انسان. اور فرمایا کہ اس کے بعد جو چھڑی ہے یہ اس کی موت ہے. اور اس کے بعد جو تیسری چھڑی مزید دور کر کر حضور نے گاڑی. فرمایا کہ جو تیسری چھڑی ہے یہ انسان کی لمبی لمبی امیدیں ہیں. فرمایا کہ انسان اپنی لمبی امیدوں کی پلاننگ کرتا رہتا ہے، درمیان میں موت آ جاتی ہے اور اس کی امیدیں ویسے کی ویسے رہ جاتی ہیں. یہ ہے طول العمل، لمبی لمبی امیدیں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یشب الانسان، فرمایا کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر 2 چیزیں جوان رہتی ہیں. چاہے وہ 100 سال کا بھی ہو جائے نا انسان، 2 چیزیں اس میں جوان رہتی ہیں، مال کی حرص اور لمبی زندگی کی امید. یہ ہے مشکات شریف کی حدیث پاک ہے. 2 چیزیں جوان رہتی ہیں. حضور نے انسان کی فطرت بتا دی، مال کی حرص اور لمبی عمر کی امید. بڑھاپے کے اندر بھی رب تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بارگاہ میں توبہ کی توفیق مل جائے تو علماء کہتے ہیں یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے. لیکن اس کے باوجود جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ انبیاء کا شیوا ہے. لمبی امیدیں نہیں باندھنی چاہیے. ہم پلاننگ کرتے ہیں، 100 سال کی پلاننگ کرتے ہیں، 50 سال کی پلاننگ کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں. حضور سے پوچھا، حضور نے پوچھا تم بتاؤ زندگی اور موت کا فرق کیا ہے؟ صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا حضور فجر پڑھی ہے، پتہ نہیں کہ ظہر پڑھ پاؤں گا یا نہیں پڑھ پاؤں گا. ایک نے کہا حضور ظہر پڑھی ہے، پتہ نہیں عصر کی توفیق ملے یا نہ ملے. یہ ہے زندگی اور موت. ایک نے کہا حضور عصر پڑھی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے. ایک نے کہا حضور مغرب پڑھی ہے، عشاء کا موقع نہ ملے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بڑی بڑی لمبی امیدیں باندھ کے بیٹھے ہوئے ہو. اگر تم مجھ سے پوچھو تو میں کہوں گا ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیرنے کا موقع ملے یا نہ ملے. یہ ہے زندگی اور موت کا فرق. اور ہماری امیدیں کیا ہیں؟ لمبی لمبی امیدیں. اسپیشلی پیرنٹس، ہمیشہ میں اپنے بیانات جہاں پر بھی موقع ملے امیر سنت کی طرف سے یہ ذہن دیا گیا ہے کہ اپنے جو والدین ہیں ان کو یہ ذہن دیا جائے کہ اپنی اولادوں کی تربیت کریں. اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ 90% 95% پیرنٹس کیا کرتے ہیں؟ اپنے اولاد کو سوسائٹی کی نظر کر دیتے ہیں، باہر جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی نظر کر دیتے ہیں کہ وہ تربیت کریں گے. یا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مسجد اور مدرسے کے امام صاحب، مسجد کے امام صاحب، مدرسے کے جو قاری صاحب استاد صاحب ان کی نظر کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تربیت کریں گے. بچہ چھوٹا ہے، کوئی توجہ نہیں دی. بچہ 15 16 17 سال کا ہوا، والدین سے باغی، اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں، سنتوں سے دور. پھر اس کے بعد والدین آتے ہیں امام صاحب کے پاس کہ امام صاحب دعا کریں، میرا بچہ میری مانتا نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب بچہ آپ کا چھوٹا تھا، 8 9 10 سال کا تھا، اس وقت آپ کہاں تھے؟ ایک باپ آ کر کہتا ہے مجھ سے، یہ حقیقی میں آپ کو اپنا واقعہ بتا رہا ہوں، مجھ سے آ کر کہتا ہے کہ شاہ صاحب دعا کریں، میرا بیٹا 14 سال کا ہے، اس نے اسلام چھوڑ دیا ہے.
پہلے تو مجھے رونا آیا، اس نے اسلام چھوڑ دیا۔ ایسے واقعات یو کے میں ہو رہے اور ہم سوئے ہوئے۔ دعوت اسلامی کا ماحول ہمارے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نہ تو خود آتے ہیں نہ اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں۔ بہر ایک پیغام ہے کہ حضور علیہ السلام سے اگر محبت کرنی ہے خود بھی کریں، اپنے اولادوں کو بھی حضور علیہ السلام سے محبت اگر ڈالنی ہے تو کوئی ایسا ماحول دینا پڑے گا کہ جو حضور علیہ السلام سے محبت سکھائے، اور وہ ماحول دعوت اسلامی کا ماحول ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اندر آئیں، وگرنہ یاد رکھیں ہم اگر اپنی اولاد کی تربیت میں خود توجہ نہیں دیں گے تو ہم اپنی اولاد سے دعا کی امید نہ رکھیں، ہم اپنی اولاد سے دعا کی امید نہ رکھیں۔ انسان کی فطرت کیا ہے؟ اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی ہوئی، انسان قبر میں جاتا ہے، اس کا کفن بعد میں میلا ہوتا ہے، جو وراثت ہے اس پر جھگڑے پہلے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، ابھی 2 دن ہوئے تدفین کو لیکن وراثت کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ بہن بھائی آپس میں جھگڑ رہے کہ اتنا میرا اتنا میرا۔ مال اور دولت کی محبت میں 10 سال بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے نہیں، پیسہ پیسہ اور پیسہ۔ سکھایا ہی ہم نے اپنی اولاد کو پیسہ ہے، جب اپنی اولاد کو سکھایا ہی پیسہ ہے تو پیسہ ہی کے بارے میں سوچیں گے۔ اور دیکھیں ہم میں سے اگر ہر ایک یہ غور کرے، ایک سوال میں خود اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں، اور جہاں پر موقع ملے میں یہ سوال کوشش کرتا ہوں کہ ہم یہ سوچیں اس بارے میں، جو ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد چلے گئے، والد دادا پردادا جو ہم سے پہلے چلے گئے، ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ میں اپنے دادا پردادا اور ان کے پردادا، ان کے دادا، ان کے والد، یہ جو لڑی ہے ہماری، ہم میں سے ہر ایک، ہم کہاں تک ان کے ناموں سے واقف ہیں یا ان کی قبروں سے واقف ہیں؟ ہم میں سے کہاں تک میکسیمم دادا؟ ہاں اگر کوئی پرانے بزرگ ہوں تو اپنے پردادا کی قبر کا پتہ ہوگا کہ میرے پردادا وہاں پر جو مدفون ہے، ان کا نام یہ ہے۔ اس کے اوپر ہم انہی کی نسل سے آئے نا، وہ کہاں ہیں؟ ان کی قبریں کہاں ہیں؟ وہ بھلا دیے گئے ہیں، ان کی قبروں کے نشان بھلا دیے گئے ہیں۔ ہم بھی بھلا دیے جائیں گے اور ہماری قبروں کے نشان بھی بھلا دیے جائیں گے اگر ہم نے اپنے اولاد کی تربیت نہ کی، اور اگر ہم نے دین پر عمل نہ کیا، اور اگر ہم نے دین کو پرائورٹی نہ دی۔ تو یہ ایک پیغام ہے کہ ہم دین کی طرف آئیں اور اپنی اولاد کو دین کی طرف لے کر آئیں۔ ایک میلاد کی محفل میں ہم آئیں نا تو کوئی نہ کوئی پیغام لے کر جائیں کہ اگر ہم نے آج نہ توجہ دی تو کل پھر ہم یہ توقع نہ کریں کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے اولاد ہمارے لیے دعا کرے گی۔ وہ باپ کتنا بدبخت ہے کہ جو فوت ہو جاتا ہے لیکن اس کے بچے کو نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا، اس کا بچہ صف میں کھڑا ہے صرف منہ ہلا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں پڑھنا کیا ہے۔ یہ سب سے پہلا حق ہے نا، یعنی سب سے پہلا حق تو ولی اقرب کا ہے۔ ولی اقرب بیٹا ہے، سب سے قریبی ولی بیٹا ہے۔ ولی اقرب وہ امامت کروائے، وہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے، اگر محلے کا امام صحیح امام اور جو قابل امام ہے وہ اجازت دے تو سب سے پہلا حق ولی اقرب کا ہے، بچہ پڑھائے۔ تو ہمارے بچوں کی کیا ایسی کنڈیشن ہے کہ ان کو نماز جنازہ آتی ہو، یا ان کو طہارت کے مسائل آتے ہو، یا ان کو نماز کے مسائل آتے ہو؟ بلکہ پوچھا یہ جائے کہ کیا ہماری اپنی کنڈیشن ہے کہ ہم کو نماز کے مسائل آتے ہو، ہم کو طہارت کے مسائل آتے ہو؟ بیسک چیزوں کا نہیں پتا۔ بہرحال یہی پیغام ہے کہ حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا جائے اور دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر اپنے آپ کو لائیں اور اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں، اور حضور علیہ السلام کی محبت خود بھی اپنے سینوں میں بٹھائیں اور اپنے اولادوں کو بھی حضور کی محبت سکھائیں۔ اور اس کا ایک جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو بٹھا کر نبی پاک علیہ السلام کی سیرت بتائیں، حضور علیہ السلام کی سیرت کے واقعات بتائیں۔ آج اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا اور ہم نے کہا ٹھیک ہے مصروفیت ہے، یہ لوگ والد کہتے ہیں نا مصروفیت ہے، ڈبل شفٹ کرنی پڑتی ہے، گھر کے اخراجات ہے، ٹھیک ہے مشکل ہے، مینج کرنا مشکل ہے، اولاد کو ٹائم دینا مشکل ہے، لیکن جتنا ممکن ہو اتنا تو ہم کریں۔ ہمارے محلے کی جو مسجد ہو کم از کم ایک نماز تو ہم جماعت کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر وہاں جا کر پڑھیں۔ ہفتے میں ایک دفعہ اجتماع ہوتا ہے دعوت اسلامی کا، ہفتہ وار جمعرات کو، اس میں تو ہم پابندی کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر جائیں اور وہاں پر بیٹھیں۔ اور میں نے خود یہاں یوکی کے ایسے بچے دیکھے کہ جو شروع سے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہے تو بھی الحمدللہ وہ بھی پابند سنت ہے، وہ عالم کورس کر رہے ہیں۔ ایسے ہمارے پاس بچے ہیں کہ جو عالم کورس کر رہے ہیں الحمدللہ، اور اب وہ مزید دوسروں کو بلانے والے بن گئے ہیں۔ اور یہ میرے اہل سنت کا دیا ہوا ذہن ہے کہ کم از کم ہر گھر میں سے ایک عالم ہونا چاہیے۔ اپنے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2-3 بیٹے دیے ہیں تو کم از کم ایک کو تو آپ عالم بنائیں۔ یہ تو ذہنیت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ میرا بیٹا بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، اس کو میں ڈاکٹر بناؤں گا،
اچھا یہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، اس کو میں انجینئر بناؤں گا، اچھا یہ میرا بچہ تھوڑا سا ذہنی تو بڑا کمزور ہے، یا یہ تنگ بہت کرتا ہے، شرارتی بہت ہے، تو اس کو میں مدرسے میں ڈالوں گا۔ جو ہم اسلام کو دے رہے ہیں اس کے مطابق بھی ہمیں مل رہا ہے۔ ہم اسلام کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں نا، سیکنڈری حیثیت دیتے ہیں، وگرنہ ہم اپنی دنیاوی معاملات کو پہلی حیثیت دیتے ہیں۔ یعنی ہمارے بچوں میں سے جو سب سے لائق ہوگا وہ کیا کرے گا؟ ڈاکٹر بنے گا، وہ انجینئر بنے گا۔ اور ٹو بی آنیسٹ ایسے بھی ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ بچے کو ڈاکٹر کی یا بچے کو میڈیکل کی یا بچے کو انجینئر کروایا ہے، بچے کو ڈگری کروائی، اور ڈگری کروانے کے بعد ڈگری اس کے ہاتھ میں ہے لیکن وہ ٹیسٹ میں کام کر رہا ہے، وہ سائنس میں کام کر رہا ہے۔ یعنی اتنی محنت کے باوجود بھی جس فیلڈ کے اندر ڈگری کروائی ہے وہاں جاب نہیں ملی، کوئی اور جاب کر رہا ہے۔ تو اس سے بہتر نہیں کہ 6 سال عالمی کورس کر رہا اور عالم بنانے والے بن جاؤ، نسلیں سفر جائے گی۔ علماء کو تو جنت کے دروازے پہ روک دیا جائے گا کہ تم رک جاؤ، پہلے لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ پھر چلے جانا۔ علماء کو شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ تو اگر اتنی بڑی سعادت ہم یہ قیامت کے دن ہمیں مل جائے کہ ہمارا بچہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو اور ہماری شفاعت کر کے اور دیگر اہل خانہ کی اور خاندان والوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے تو کتنی بڑی سعادت ہے۔ علماء کے والدین کو، حفاظ کے والدین کو تاج پہنائے جائیں گے کل بروز قیامت، تاج پہنائے جائیں گے جو روشن ہوں گے۔ تو ذہن بنتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے ہیں اور ابھی بھی اگر موقع ہے، اور اس کا ایک میں تجربہ اپنا پرسنل آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کا بچہ 8-9 سال کا ہے تب ہی سے بچے کے ذہن میں ڈالنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کا بچہ آپ نے بالکل توجہ نہیں دی اور 13-14-15 سال کا ہو گیا ہے، اب بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جب بچہ ایک دفعہ سیکنڈری اسکول چلا جاتا ہے نا، جب ایک دفعہ اس کو باہر کی ہوا لگ جاتی ہے، پھر اس کا اس طرف آنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو شروع ہی سے اپنے بچوں کی تربیت کریں اور شروع ہی سے اپنے بچوں کو یہ ماحول دیں۔ انشاءاللہ عزوجل ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر گھر میں انشاءاللہ عالم ہوں گے، ہر گھر میں عالم ہوں گے، اور وہ عالم انشاءاللہ ہماری گھر کو تو کیا اس سوسائٹی کی حفاظت کریں گے، ان کے ایمانوں کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عزوجل نبی پاک علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے۔ ویسے میں